بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، تو اس وقت ہمیں کیسا جانور لینا چاہیے اور کیسے جانور کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو اور یہ اہم ترین عبادت اچھے طریقے سے ادا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے قرب ہمارا حاصل ہو جائے۔ اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کی صفات ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے قریب کر دے اور اس کی وجہ سے جانور اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ڈیئر سامعین، ہم نے قربانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنی ہے، تو اس وقت ہمیں قربانی کا جانور خریدتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریداری ہماری شریعت کے مطابق ہو، اور اس کے بعد جب ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہوں تو اس جانور کو خریدتے وقت ان تین چیزوں کا خیال رکھیں کہ وہ جانور خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور نمبر دو، موٹا تازہ ہو، یعنی صحت مند ہو، کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیسے بچانے کی خاطر ہلکے سے ہلکا جانور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی استطاعت دی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کریں جو موٹا تازہ ہو۔ اور نمبر تین، صحیح سالم اور عیبوں سے پاک ہو۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جانور کی خریداری کے لیے جاتے ہیں اور لیکن چند ہزار کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر ہم کچھ ایسے عیوبات کا والا جانور خرید لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی ہماری متاثر ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا پیسہ سارا خرچ کیا اور اس کے اوپر ہمارا وقت لگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قربانی ادا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو جانور بھی خریدیں وہ خوبصورت ہو، نمبر دو موٹا تازہ ہو، اور صحیح سالم اور عیبوں سے پاک ہو۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کے بارے میں مشاورت کر لینی چاہیے کہ یہ عیب ایسا ہے کہ قربانی کے اندر قربانی کو متاثر تو نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا عیب ہے کہ جو قربانی کو متاثر کرتا ہو تو اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ جب قربانی جائز نہیں ہے تو اگر ہم عید کے دن اس جانور کو قربان کریں گے تو ہماری طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم جانور کا انتخاب کرتے ہوئے ان چیزوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جانور کے اندر کون سے عیوبات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔